ذلك الزنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سرکار نے اس کو حرام فرما دیا. جس چیز سے فساد پیدا ہو شریعت میں حرام ہے. تو یہ بی جمالو جو ہے نا، یہ بی جمالو یہی کام کرتی تھی. حمالۃ الحطب کے دوسرے معنی لکڑیوں کو لاد کر لانے والی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگل میں ماری ماری پھرتی تھی اور ہر کانٹے والی لکڑی کو چنتی تھی اور چن کر گٹھر بنا کر سر پر لاد کر لاتی تھی اور سرکار کے گھر کے دروازے کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی. تو محمد مصطفیٰ نکلیں گے تو ان کا پیر خون آلود ہو جائے گا، وہ لہو لہان ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کیکر کی لکڑیوں کو اور ان کانٹے دار ٹہنیوں کو اور ان کانٹے دار لکڑیوں کو فرشتوں کے ذریعے اٹھوا دیا کرتا تھا کہ چلے گی میری، تیری نہیں چلے گی. میں اپنے مصطفیٰ کے پیر کو لہو لہان دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ تو ڈال گئی، فرشتوں نے صاف کر دی ہے. کیوں بھائی حکومت سرکار کی کہاں چل رہی ہے؟ فرشتے بھی خادم بنے ہوئے ہیں. خادم نبوی علی صاحبہ افضل الصلوات وازکى التحیات. یہ ہے حمالۃ الحطب. اور بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جہنم کے اندر جائے گا تو جہنم کی کانٹوں دار لکڑیوں کو یہ لائے گی اور لا کر اس آگ میں ڈالے گی جس آگ میں اس کا شوہر جل رہا ہو. لے دنیا کے اندر تو نے اس کا کہنا مانا میاں بیوی دونوں ایک ہو گئے، اسپاؤس ایک ہو گئے، زوجین ایک ہو گئے، کہ دونوں مخالف بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا کہ لے بیوی تجھے جلائے گی. لہذا اور فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر، جیت کہتے ہیں عربی میں گلے کو، ہار کو. فرمایا اس کے گلے کے اندر مونج کی رسی ہوگی. کائے کی؟ اور مونج کی رسی جو ہے نا، میں اس کی خاصیت بتاتا ہوں. مونج کی رسی کو جتنا پسینہ پہنچتا ہے اتنا وہ اینٹتی ہے. کیا کرتی؟ اینٹتی ہے وہ. تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہنم کی مونج کی رسی اس کے گلے میں ہوگی، گلا گھٹتا ہوگا، ہائے ہائے کرتی ہوگی اور فرشتے فرمائیں گے کہ اپنے شوہر ابو لہب کے لیے کانٹوں دار لکڑی جہنم کی چن کے لا. ایک ہے دنیا کا کانٹا اور ایک ہے جہنم کا کانٹا، زمین آسمان کا فرق ہے. وہ 70 گنا زیادہ تکلیف دے. اللہم احفظنا. لہذا اور دوسرا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے چن کر لاتی تھی. سارا دن اسی فراق میں رہتی تھی، بلکہ رات بھی کبھی کبھی جنگل میں ہو گئی تو پرواہ نہیں کرتی تھی. کیا یار، کتنی بڑی دشمنی، کیسی بدقسمت عورت اور کیسا بدقسمت شوہر ابو لہب، جس کی موت کا واقعہ میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کر چکا. اب اس کی موت دیکھو، بیوی کی موت دیکھو. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی تو گرمی مشہور ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے. مکہ مکرمہ کی گرمی ساری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. گرمی اور یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایسا موسم وہاں اللہ نے کر دیا کہ ساری دنیا کے لوگ حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں. گرمی رکھ دی تاکہ غریب بھی وہاں کوئی نقصان نہ اٹھا سکے، کیونکہ لحاف گدے کہاں لے کر جائے گا. ارے بھیا، غریبوں کے لیے بہت بڑھیا کر دیا ہے موسم کہ بھیا پڑا ہے اپنے بنیان سے اور تہمت سے اپنے کمرے میں، اور اگر جاڑا لگ دیتا اللہ تعالیٰ کتنے گرم کپڑے لے کر جاتے، سویٹر، جرسی، گرم پاجامہ، گرم بنیان.
لحاف گد لے کے جاتے کہ نہیں؟ ارے بھیا آپ سامان کو سنبھالتے یا وہاں حج کرتے؟ اللہ نے فرمایا کہ بھئی ایسا موسم کہ جو سب کو بھاتا ہے، سب کو، ہاں ہلکے پھلکے کپڑے رکھ لو بھائی 2-3 جوڑی، اور اس کے بعد چلو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، اور چلو اللہ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تو اللہ نے وہاں گرمی رکھ دی۔ کیا رکھ دی؟ ہاں، یہ مصلحت کی وجہ سے رکھی ہے گرمی، اور برسات بھی کم رکھی۔ بارش کہاں ہوتی ہے وہاں پر؟ بہت کم۔ دعائیں صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی رہتی، نماز استسقاء پڑھی جاتی رہتی کہ یا اللہ بارش دے دے، بارش دے دے۔ مسجد نبوی میں ہوتی رہتی، مسجد حرام میں ہوتی رہتی، بہت کم ہوتی کہ کہاں میرے چاہنے والے حاجی بندے، عمرہ کرنے والے بندے کہاں کیچڑ میں پھرتے یار، کہاں پریشان، کہاں چھتری لیے پھرتے۔ فرمایا کہ نہیں، بارش بھی کم، سوکھا سوکھا سوکھا، گرمی سب سے زیادہ، لیکن ساری دنیا کے تمام پھل مکے کے بازار میں آپ کو مل جائیں گے، آؤٹ آف موسم بھی مل جائیں گے، یہاں نہ ملے کوئی پھل وہاں مکے میں مل جاتا ہے۔ اور یہ قرآن میں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، پھر آگے انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا۔ تو ایک مرتبہ یہ کانٹوں بھری لکڑیاں اپنے سر کے اوپر گٹھر بنا کر لا رہی تھی، اس گٹھر کو باندھنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے جناب کیا کیا اس نے، یہاں گلے میں البیٹ دے لیا اور یہاں گانٹھ لگا دی۔ اب گرمی کا زمانہ، اب جو مونج کی رسی سے وہ بندھا ہوا تھا، اب جو پسینہ آیا ہے مونج کی رسی پر، تو وہ تو اینٹتی چلی گئی، البیٹ پڑتے چلے گئے، جیسے سانپ جب لپٹ جاتا ہے نا تو پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک ہڈی کو نہ توڑ گئے، البیٹ دے لیتا، بہت کس کے البیٹ دے لیتا ہے۔ بس جناب اوپر گٹھر، اس کا بوجھ، ادھر پسینہ مونج کی رسی کو پہنچا، البیٹ سخت ہو گیا، راستے میں ہی جناب وہ رسی اس کے گلے کے اوپر تنگ ہو گئی، تنگ سے تنگ ہو گئی، گٹھر کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، گٹھر پیچھے کو گیا اور یہاں جو گلا تھا وہ تنگ ہو گیا اور دم گھٹ گیا اور وہیں مر گئی۔ وہیں یہ ہے ابو لہب کی بیوی جس کا نام اروا تھا، اروا، الف را واو یا پر کھڑا زبر، اور اس کی کنیت تھی ام جمیل، ام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی تھی۔ اس لیے میں بار بار آپ کو زور دیتا ہوں کہ دیکھو اپنوں سے ہوشیار رہنا، اپنوں سے، ہاں بار بار کہتا ہوں جب سرکار اپنوں سے نہ بچ سکے تو ہم اور آپ کس کھیت کے بتھوے ہیں، نہ کس کھیت کی مولی ہیں۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت، محتاط رہنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پہلا سوال ہے مشورے کے بارے میں۔ مشورہ کہتے ہیں کسی کی رائے معلوم کرنا، کسی کی، آدمی بعض مرتبہ اپنی رائے کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے کہ میرا دماغ بہت اچھا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں اعجاب الرأی، اعجاب الرأی، اپنی رائے کا اچھا سمجھنا اور باقی سب کو بیوقوف اور گدھا سمجھنا۔ بس میرے دماغ میں جو آ رہا ہے وہ صحیح ہے، باقی سب کی بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اور ایمان والے کو صحیح راستہ بتانے کے لیے مشورے کی لائن کو قائم کر دیا کہ بھئی ہر ایک اپنی اپنی رائے دے دے اور مشورے کا امیر بنا لے۔ مشورے کا، عورت کو مشورے کا امیر نہیں بنایا جا سکتا، عورت کو، کیونکہ وہ ناقص العقل ہے، وہ تو لچک لچک کے بات کرے گی۔ اب وہ لچک لچک کے بات کرے گی یا مشورہ دے گی؟ اس کی رائے ناقص ہوتی، اس لیے گھر کی ذمہ داری مرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ کس کے؟ ہاں، جہاں یہ ہوم منسٹر بیوی ہوتی نا، گھر گھر کے اندر معاملہ ہو جاتا ہے خراب۔ لہذا صحیح راستہ
بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مشورے کی سنت کو قائم کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے بھی مشورہ لیا آدم کو پیدا کرنے سے پہلے، اور کہا کہ میں ایک زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اپنی رائے پیش کر دی۔ ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا اظہار ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ جب 10-12 خیالات آپ کے سامنے آ جائیں، 10-12 رائیں آپ کے سامنے آ جائیں، تو اب ان 10, 12, 15, 20 رائےوں میں سے جو رائے آپ کو اچھی لگی ہے امیر صاحب، اس رائے کے اوپر آپ اتفاق کر لیں اور سب کو پھر وہ رائے ماننی پڑے گی۔ یہ قرآن میں ہے 4 پارے میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب ساری رائے سننے کے بعد جو رائے امیر صاحب کو اچھی لگ رہی ہے وہ رائے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اور جس کی رائے پر عمل نہ ہو سکے وہ برا نہ مانے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے صحیح نہ ہو، اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر جب مشورہ شروع کرے تو المشورے کی جو دعا ہے سنت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کو پڑھ لے۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا، اللہم الہمنا مراشد امورنا ونعوذ بک من شرور انفسنا، یہ مشورے کی دعا ہے۔ اس کے بعد جب رائے قائم ہو جائے تو پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس میں خیر عطا فرما اور منزل پر پہنچا۔ کیوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے محتاج تھے کسی کے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پابند تھے۔ کس کے پابند تھے؟ لیکن اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا کہ اگرچہ میں تمہارا سب سے بڑا مشیر ہوں، ایڈوائزر ہوں، پرامرش دینے والا ہوں، لیکن بھائی آپ ان سے معلوم کریں تاکہ آپ کے چھوٹوں کی دل جوئی ہوتی رہے، تاکہ آپ کے چھوٹوں کی محبت ایک طرف سے نہیں چلتی، ادھر سے بھی ہو ادھر سے بھی ہو۔ صحابہ حضور سے محبت کریں اور حضور صحابہ سے محبت کریں۔ بتاؤ بھائی ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے، عمر تمہاری کیا رائے ہے، عثمان تمہاری کیا رائے ہے، بلال تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ مشورہ اللہ تبارک و تعالی نے جاری اور ساری کیا تاکہ ہم نقصان نہ اٹھا سکیں، کیونکہ ہمارے ذہن و دماغ میں غلط رائے آ سکتی ہے، غلط رائے آ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹخنے ڈھکنا ضروری نہیں ہے، تو موزے پہن کر تو ٹخنے خود ہی ڈھک جاتے ہیں۔ ہاں یہ اصل میں کیا ہے، ٹخنے مرد کے لیے کھلے رکھنا، یہ کہتے ہیں موزے پہن لیے تو ٹخنے تو خود بخود ڈھک گئے۔ نہیں، ٹخنے ڈھکنا کب حرام ہے، کب ناجائز ہے؟ مرد کے لیے جب اوپر سے کوئی ایسی چیز پہنے کہ اوپر والی چیز سے ٹخنے ڈھک جائیں۔ کس سے؟ اور موزہ تو نیچے سے چلتا ہے، موزہ ڈھکے ضرور ہے، لیکن موزہ بھیا اوپر سے یہاں سے پہنتے ہو یا آگے سے نیچے سے اوپر کو جاتا ہے موزہ؟ یہاں ڈھکنا حرام ہے تہمت سے، پاجامے سے۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ کوئی آدمی نہیں پہنتا پاجامہ، کوئی آدمی نہیں پہنتا تہمت، لیکن وہ چوغا پہنتا ہے۔ کیسا؟ جیسے اہل عرب چوغا پہنتے ہیں، اس کو وہاں پر وہ توپ کہتے ہیں، یہاں کے ہندوستانی لوگ بھی۔ تو اگر پاجامہ نہیں پہنا، تہمت نہیں پہنا، لیکن اوپر سے ایسا لباس پہن لیا کہ جس سے ٹخنے ڈھک رہے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ صرف پاجامے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہ بات۔ کبھی آپ یہ سوچو کہ یہاں سے یار پاجامہ بنتا ہے اور تہمت بنتا ہے، اگر کرتا آپ نے اتنا لمبا پہن لیا کہ اس کرتے کی وجہ سے آپ کے ٹخنے ڈھک رہے ہیں، تو وہ بھی ناجائز ہے۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اوپر سے ہو کوئی چیز ایسی، کیونکہ اہل عرب، اہل مکہ تکبر کا اظہار کرنے کے لیے
اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے بڑے لمبے لمبے چوغے پہنتے تھے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں